بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله العنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أؤيذك بالله يا عبداه من الضعف. فقال: يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به، وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: وعليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي. فقال: يا أمه، إني أشم عندك راحية طيبة كأنها راحية جدي رسول الله. فقلت: نعم، إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جدة يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حودي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة فؤادي. فقال لي: يا أمه، إني أشم عندك راحية طيبة كأنها راحية جدي رسول الله صلى الله عليه. فقلت: نعم، إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جدة. السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة، إني أشم عندك راحية طيبة كأنها راحية أخي وابن عمي رسول الله. فقلت: نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له: وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا عبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا بنتي ويا بذاتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء، أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم.
فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبريل: يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت نبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبريل: يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وقال: السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله: وعليك السلام يا أمين وهلا، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل بيتي ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي: يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شيعتنا ومحبينا إلا نزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي: إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا: يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شيعتنا ومحبينا إلا وفرج الله غمه، ولا مغموم إلا وكشف الله غمه، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي: إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. بر محمد وآل محمد صلوات. برائے خوشنودی امام زمانہ بلندر صلوات. یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال
کیا ہوگا؟ یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا؟ اسیر ہو کہ وہ جب شام میں گیا ہوگا، یہ سوچتا ہوں۔ سنا ہے شام میں جاتے ہی خون رونے لگا، سنا ہے شام میں جاتے ہی خون رونے لگا، نہ جانے شمر نے اس وقت کیا کہا ہوگا، یہ سوچتا ہوں۔ گلے کے طاق نے عابد کو کیا جھکانا تھا، گلے کے طاق نے عابد کو کیا جھکانا تھا، وہ اپنے کھوئے ہوئے لال ڈھونڈتا ہوگا، یہ سوچتا ہوں۔ وہ ظلم دیکھے ہیں سجاد نے حسین کے بعد، وہ ظلم دیکھے ہیں سجاد نے حسین کے بعد، مجھے یقین ہے کہ اب تک وہ رو رہا ہوگا، یہ سوچتا ہوں۔ وہ یاد کرتا تو ہوگا
وطن کی شاہی کو وہ یاد کرتا تو ہوگا وطن کی شاہی کو بہن کو دفن جو پردیس میں کیا ہوگا یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا اسیر ہو کہ وہ جب شام میں گیا ہوگا یہ سوچتا ہوں بر محمد والے محمد صلوات درود بھیجیے محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد نہ کبھی رنجو محن سے نکلا کبھی رنجو محن سے نکلا بھی تو بس شکر دہن سے نکلا بھی تو بس شکر دہن سے نکلا بیمار نے پہنی جوں ہی کالی پوشاک بیمار نے پہنی جوں ہی کالی پوشاک
سب نے جانا کہ ہے یہ چاند گہن سے نکلا عابد. نعرہ صلوات. صلی علی محمد. شاعر البید جناب حسن رضا صاحب کے کلام کی چند اشعار آپ کے سماعت میں نظر بار دیگر نعرہ صلوات. ہر قدم شبیریت کے ترجمہ سجاد ہیں. ہر قدم شبیریت کے ترجمہ سجاد. کارواں ہم لوگ میرے کارواں سجاد ہیں. ہر قدم شبیریت. ظلمتوں کی دھوپ سے محفوظ ہے شہر کی عزا. ظلمتوں کی دھوپ سے محفوظ ہے شہر کی عزا. کیوں نہ ہوتا حشر جب کہ سائباں سجاد ہیں. ہر قدم شبیریت. مثل زینب ہر قدم شبیریت کے واسطے ناتوانی میں رخ تاب و تواں سجاد ہیں. ہر قدم شبیریت. سن لے دنیا رک نہیں سکتے جلوس سے ماتمی. سن لے دنیا رک نہیں سکتے جلوس سے ماتمی دستوں کے میرے کارواں سجاد ہیں. ہر قدم شبیریت. جو کبھی جھکتا نہیں
اہل زمین کے سامنے جو کبھی جھکتا نہیں ہے، لے زمین کے صبر کی دنیا کا ایسا آسمان سجاد، صبر کی دنیا کا ایسا آسمان سجاد ہے، ہر قدم شبیریت، کم نہ سمجھو اشکوں کے اس فیض کے دریا کو تم، کم نہ سمجھو اشکوں کے اس فیض کے دریا کو، اے عزادارو تمہارے قدرداں سجاد، اے عزادارو تمہارے قدرداں سجاد ہے، ہر قدم شبیریت، چھپ نہیں سکتی چھپانے سے کبھی کرب و بالا، چھپ نہیں سکتی چھپانے سے کبھی کرب و بالا، کربلا کے اور عزا کے درمیان سجاد ہے، ہر قدم شبیریت کے۔ سورہ فاتحہ نظر شہداء کربلا۔ پڑا ہے غش میں حسین غریب کا جانی، پڑا ہے غش میں حسین غریب کا جانی، منا رہے ہیں خوشی ظلم و جور کے بانی، دم نماز جو چونکا یہ حیدر ثانی، وضو کے واسطے اٹھ کر طلب کیا پانی، وضو کے واسطے اٹھ کر طلب کیا پانی، جو پانی آیا تو منہ آنسوؤں سے دھونے لگے، پھر نگاہوں میں بابا کی پیار
پیاس رونے لگے، پھر نگاہوں میں بابا کی پیاس رونے لگے، تڑپ کے دل نے کہا ہائے سید خوش خو، یہی تو ہے نا ملا 3 دن جو بغیر وضو، اسی کی چاہ میں کوثر کو چل بسے مغرو، اسی کے واسطے امو کے کٹ گئے بازو، اسی کے واسطے امو کے کٹ گئے بازو، یہی تو وہ ہے جو بے شیر نے نہ پایا تھا، اسی کو مانگ کے گردن پہ تیر کھایا تھا، غرض کے آئے مصلی پہ اور پڑھی وہ نماز، کہ جس کے بعد تھی حد وصال نازوں نے، ہر ایک ذکر طویل اور ہر سجود درا، پکارتی تھی یہ روح حسین سجدہ نوا، پکارتی تھی یہ روح حسین سجدہ نوا، مجھے بھی ناز ہے جس پر یہی وہ طاعت ہے، یہ آخری میرے سجاد کی عبادت ہے، ہوئی تمام جو آخر نماز جانے رسول، دعا و حمد کے لب چومتا تھا حسن قبول، دیا جو شکر کے سجدے کو حق یاد میں تو ایک عصر کا یاد آیا سجدہ مقبول، تو ایک عصر کا یاد آیا سجدہ مقبول، اٹھے جو روتے ہوئے کوچ کر گئے سجاد، کہا حسین حسین اور مر گئے سجاد، کہا حسین حسین اور مر گئے سجاد، اٹھائی دوڑ کے باقر نے لاش رو رو کر، تمام بیویاں ماتم میں پیٹنے لگی، محلہ بنی ہاشم میں غل مچا گھر گھر، اٹھا جہاں سے عزادار سبط پیغمبر، اٹھا جہاں سے عزادار سبط پیغمبر، چھٹا وہ آل سے جو آسرا تھا غربت کا، بجھا چراغ شہ کربلا کی تربت کا، بجھا چراغ شہ کربلا کی تربت کا، پڑا ہے غش میں حسین غریب کا جانی۔ مومن مومنات، ایک دفعہ سورہ فاتحہ
کی گزارش ہے جملہ مومنین المومنات بالخصوص شہداء ملت جعفریہ، اس میں آپ اپنے مرحومین کو بھی شامل فرمائیں، اور ہمارے برادر احمد رضا جو ہیں ان کے فادر ان لا کا انڈیا میں انتقال ہو گیا ہے، ان کو بھی اس میں شامل فرمائیں۔ باب العلم بنی ہاشم سوسائٹی کی جانب سے تمام مجلسیں جو یکم محرم سے شروع ہوئی ہیں انشاءاللہ 7 ربیع الاول تک یہ یوں ہی نماز مغربین باجماعت ساتھ جاری رہیں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ مجلسوں میں پابندی وقت سے شرکت فرمائیں۔ یہ تمام مجلسیں آپ کے تعاون سے، آپ کے سپورٹ سے ہی چل رہی ہیں۔ ان مجلسوں کو اسپانسر کریں۔ اسپانسر کرنے کے لیے لیڈیز اور جینٹس میں ہمارے والنٹیئر ڈیسک موجود ہیں۔ آپ ہمیں وہاں پہ ڈونیشن دینے کے بعد اس کی ٹیکسیبل رسید حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو آپ مومنین ہمیں آن لائن سن رہے ہیں، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، واٹس ایپ گروپ پہ، ہمارے ٹی وی چینل پہ، ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمیں ای ٹرانسفر کر سکتے ہیں info@banihashim.org پہ، اور ہم آپ کو ان کو بھی ٹیکس رسید جو ہے وہ ایشو کر سکتے ہیں۔ آپ باب العلم کی جو ہماری بلڈنگ فنڈ، کنسٹرکشن فنڈ، مسلح جات جن کا ہدیہ $700 ہے، آپ کسی بھی مد میں اگر سوسائٹی کی مدد کرتے ہیں تو سوسائٹی اس کی آپ کو ٹیکسیبل رسید دیتی ہے، اور یہ ٹیکسیبل رسید آپ سال کے اینڈ میں اپنے ریٹرنز کے ساتھ کلیم کر سکتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے جس طرح بھی ہو سکے سوسائٹی کی مدد کریں۔ باب العلم کے پاس خمس کا اجازت نامہ موجود ہے، آپ خمس یہاں ادا کر کے اس کی بھی ٹیکسیبل رسید حاصل کر سکتے ہیں۔ باب العلم کی ممبرشپ جو کہ یکم محرم سے 30 صفر تک ہے، ٹائم لمیٹڈ۔ ممبرشپ کے 3 حصے ہیں، ممبرشپ، پلیج فارم، فنل حصہ۔ آپ سے گزارش ہوگی کہ ممبرشپ فارم ضرور فل کریں، اور اس کے ساتھ ہی پلیج فارم جن مومنین نے ابھی تک نہیں دیا وہ ضرور ادا کریں۔ اس کے ساتھ ہی میں گزارش کروں گا قبلہ مولانا محمد علی نجفی صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں، آج کی مجلس سے خطاب فرمائیں۔ مولانا کی تمام مجلسیں جو اس وقت چل رہی ہیں، 5 مجلسیں انگلش میں ہیں، ہم آپ سے گزارش کریں گے یوتھ کو بھی اس میں اپنے ساتھ لائیں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ بآواز بلند صلوات۔ برائے تاجیر ظہور امام زمانہ بلند صلوات۔ التماس دعا اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یا محمود بحق محمد، یا اعلی بحق علی، یا فاطر السماوات بحق فاطمہ، یا محسن بحق حسن، یا قدیم الاحسان بحق حسین علیہ السلام۔ بار الہ تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا اپنی عزت و عظمت کا، بار الہ ہم سب کے گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف فرما۔ بار الہ ہم سب کے تمام مرحومین و مرحومات کی مغفرت فرما۔ ہم سب کا اس فرش عذاب پہ آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ بار الہ تجھ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا اپنی عزت و عظمت کا، جنہوں نے ہم سے التماس دعا کی ہے ان کی دعائیں اور ہماری دعائیں مستجاب فرما۔ بار الہ ہم سب کی دلی حاجات پوری فرما۔ بار الہ جتنے بھی مومنین و مومنات بیمار حال ہیں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ نصیب فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ نصیب فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے مظلومیت مظلوم کربلا کا، تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و جلالت کا، ہمارے بارویں آقا کا جلد ظہور فرما۔ ہم سب کو مولا کے اعوان و انصار میں سے قرار دے، ہمارے مولا کو ہم سے خوش و راضی فرما۔ بار الہ ہمارے تقوی میں اضافہ فرما، ہماری روحانیت میں اضافہ فرما، ہم سب کو سوائے اپنے اور کسی کا محتاج نہ بنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بجاہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والحمد لله رب الشاكرين الحمد والثناء لرب الحسن والحسين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا شفيع ذنوبنا طبيب نفوسنا أبي الزهراء أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال إمامنا علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام: أنا ابن المكة والمنى الصلوات. Dear brothers and sisters, respected elders, mu'mineen and mu'minat, as per usual, I shall start with this speech of mine with the Hamdiya Jumla that Alhamdulillahi alladhi nawwara qulubana biwilayati Amir al-Mu'mineen. All praise due to Allah subhanahu wa ta'ala that has enlightened our hearts, illuminated our hearts with the nur of the wilayah of Amirul Mu'mineen alayhi salam. We've discussed the topic of the sermon of Imam Sajjad alayhi salam that he gave in Sham. The sermon of the Imam alayhi salam is built such that it seems like he's reading the qasida of the Ahlul Bayt alayhi salam himself. He's introducing the crowd present at the courtyard of Yazid. He's addressing the people. He keeps saying, Ya ayyuhan nas. He's not addressing Yazid. Yazid is not of importance here. Imam Zayn al-Abidin alayhi salam already knows that the destiny that Yazid is going to face is going to be a horrible destiny. His final destination will be in Jahannam, in Narul Jahannam. He's never going to enter paradise. In fact, there's a person that asks the Imam alayhi salam, he says, if Yazid was to ever truly be regretful over what he did in Karbala, would Allah subhanahu wa ta'ala actually forgive him? Truly, if he really, truly did istighfar, would Allah subhanahu wa ta'ala? Now the Ma'soom alayhi salam is not counting all the crimes that he has committed, but what does the Imam alayhi salam say? He says, if he was to pray Salatul Ghufayla, Allah subhanahu wa ta'ala might even forgive him. But Allah subhanahu wa ta'ala will never give him the tawfiq to even pray this salah. And that's exactly, even though this person went to Yazid and said, Imam Sajjad alayhi salam is saying, you might as well just pray Salatul Ghufayla if you want the forgiveness of Allah subhanahu wa ta'ala, but Allah never gave him the tawfiq. Because a person that has committed crimes such as Yazid will never enter Jannah. And every act has its consequence. Now, the Imam alayhi salam, as he started his khutbah, first he said, remember that Allah subhanahu wa ta'ala has bestowed upon us 6 things. I mentioned those 6 things. And then He's made us superior to you. He's given us fadilat upon you. He's made us higher in status upon you. And those are because of 7 reasons. One of them, what does he say? He says, Ya ayyuhan nas, remember, minna nabiyyal mukhtar. Don't forget that Muhammad is from us. Imam Zayn al-Abidin alayhi salam is clarifying, remember that this kalima that you utter and recite, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, the sharia, whom sharia you follow is the Holy Prophet, remember he is from us.
Now, it would have made more sense if the Imam alayhi salam would have said, we are from Muhammad, but no, over here, at this point, he's saying Muhammad is from us. Meaning that don't forget that the Holy Prophet said, the Ahlul Bayt, my progeny, are from me and I am from them. أنا من علي وعلي مني أنا من الحسين والحسين مني أنا من الفاطمة وهي مني. So all these riwayat, this is what the Imam alayhi salam is pointing towards. And then he says, وَمِنَّ الصِّدِّيقِ وَمِنَّ الطَّيَّارِ وَمِنَّ أَسَدُ اللَّهِ وَأَسَدُ رَسُولِهِ وَمِنَّا سِبْطَى هَذِهِ الْأُمَّةِ. And remember, Hassan and Hussein are from us. مَنْ عَرَفَنِي فَقَدْ عَرَفَنِي وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْنِي أَنْبَأْتُهُ بِالنَّسَبِ وَحَسَبِ. Now I have started this khutbah for those of you that know me, so they know me. But those of you that don't actually know me, I started with my hasab and nasab, because I can proudly tell you who my father is. I can proudly tell you who my grandfather is. I can tell you who my father's uncles are. I can tell you who my elders are. I'm telling you that I have sharaf and status and virtues in the bloodline. But who is Yazid? Yazid is somebody who's playing with dogs and monkeys all day. All he does is consume alcohol. This person can't even proudly say that he is the son of Muawiyah. He can't even proudly say that he is the grandson of Abu Sufyan. Then, and inshallah this is where we ended our discussion yesterday, let's continue from here. What does the Imam alayhi salam then say? As I said, he was not addressing Yazid himself. He says, Ya ayyuhan nas, meaning that the people that were present at the courtyard of Yazid. Ya ayyuhan nas, O people, anabnu Makkah. And now the Imam alayhi salam starts. He says, I am the son of Mecca. Wa Mina anabnu Zamzam wa Safa. He says, anabnu Makkata wal Mina anabnu Zamzama wa Safa. Remember, I am the son of Mecca. I am the son of Safa. I am the son of Mina. Why is the Imam alayhi salam saying this? Because Mecca is the land that's called Ummul Qura. Ummul Qura, what does that mean? That means the mother of all lands. Which land is that? That's Mecca itself. And Mecca, which is a city in Saudi Arabia, we all know the Holy Kaaba is there. Why is the Imam say, I am the son of Mecca? Because they originated from Mecca. The Holy Prophet then migrated to Medina, but originally he was from Mecca. That's one thing. Another thing the Imam alayhi salam is highlighting is that just like Mecca is Ummul Qura, the mother of all lands, remember that it has a very central role within Islam, and not only Islam, even the history of Arabs. Because before Islam even came, what was the position of Mecca? Everybody would come and do Hajj. Hajj is not something which is only for the Muslims, meaning the Sharia of the Prophet. No. People would come and do Hajj even with those that were on Deen Hanif, meaning on the religion of Nabi Ibrahim alayhi salam. Not only them, even in Zamana Jahiliyat, whoever they would worship, they would come to the Holy Kaaba, and that's where they would perform the pilgrimage. Now, and that's why, interestingly, the polytheists of Mecca knew that Mecca had that central role for all Arabs and for those religious people that wanted to perform their Hajj or pilgrimage at Mecca. That's why they took a stronghold. That's why they started to fabricate such narrations as, if you want to buy ihram, meaning the special clothing that you need to wear to perform this pilgrimage, then it can only be bought with a Qarashi, a person who is actually from Mecca. And this was a means for them to make money. That come buy the cloth from us, come live here. So this was a point now where people will come and trend. So the central role of Mecca, within Mecca there was a house that's called Baytullah. Then this house, the Bayt of Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala's house, who's called Kaaba, that was built by Janabi Ibrahim and Janabi Ismail alayhi salam, father and a son. Ibrahim the father and Ismail alayhi salam the son. Now this house also had a central role within Islam. That's why the Holy Prophet said, Ya Ali anta bimanzilatil Kaaba.
Ya Ali, you have that role which the Kaaba has for Muslims. In other words, the Prophet is saying, Ya Ali, whoever turns away from the Kaaba, his salah will be batil, and whoever turns away from the wilayat of you, his iman will be batil. He won't be a mu'min. He's no longer on iman. Anabnu Makkah. I know what the status of Makkah is, but I am the son of Makkah. I am the son of Mina. I am the son of Zamzam wa Safa. What's Mina, Safa and Zamzam? Those three words all are connected to Hajj. So what happened was, Janabe Sarah Salamullah alayha, who was the wife of Hazrat Ibrahim alayhi salam, couldn't get pregnant. So for a while she wasn't bearing no child. She told Hazrat Ibrahim himself, why don't you go along and marry another lady? So Hazrat Ibrahim alayhi salam had already warned her. This means that I would have to divide my attention. This means that I would have to provide for another lady. She said, why don't you go along and do it? Then Allah subhanahu wa ta'ala is Kareem in different ways. He's so mysterious. We never understand Allah subhanahu wa ta'ala. So he married Janabe Hajira. And there's a reason for why Janabe Hajira is called Hajira. I'll inshallah explain that just in a second. So Nabi Ibrahim alayhi salam marries another woman. Allah subhanahu wa ta'ala then gives him a child named Ismail. But just right after that, Janab Sarah then also gets pregnant. Now she's bearing a child, and that child's name was Ishaq alayhi salam. Now Janab Sarah could no longer tolerate the existence of Janab Hajar. In Arabic they call her Hajar, we call her Hajara. Why was it that she wouldn't tolerate her? Because now her husband had another wife. She wouldn't tolerate it. She said, you need to kick her out of the house and keep her somewhere else. Nabi Ibrahim alayhi salam got worried. He said, oh Allah, how am I meant to do that now? I warned her already. But no, she insisted. Allah subhanahu wa ta'ala said, take her to the desert. Now this is the place where Nabi Ibrahim alayhi salam then took her to Mecca. So over here, because of the jealousy of Janab Sarah, Janab Hajar. Janab Hajar is called from, this word comes from Hijrah itself, because she was forced to migrate from the house of Nabi Ibrahim alayhi salam to the desert now. Now a desert, what does that mean? Before this, there were no life on Mecca. There was no life on Mecca. So now imagine a lady with an infant child that's there, with no water, nothing to eat, right? And at that point, Janabi Hajar salamullah alayha becomes worried. Like, how am I going to feed this infant child? That's when Allah subhanahu wa ta'ala revealed in her heart, go and place your foot and rub it against the land of Mecca. That's where the water of Zamzam came. That's where the water actually, it was because of the qadam, the footstep of Janabi Hajara, that Zamzam water came to place. Now she had water, right? So this water is for the tabarruk, is the tabarruk of Janabi Hajara and Janabi Ismail. What is Mina? Mina and Safa, those are the two places where Janabi Hajara was running because she was worried. Now, because of the sacrifice that Janabi Hajra gave, Allah subhanahu wa ta'ala liked it so much that He said, I will not ever forget the endeavor or any sacrifice that's given because of me. O Hajra, O Ibrahim, O Ismail, you have sacrificed yourself for me, and now I shall make the world remember your sacrifice. And that's why Allah made it wajib and obligatory upon every Muslim to do Hajj. That's literally what happened. It was wajib for everyone to do Hajj. So what else happened? Why did she actually run between Safa and Marwa? One of the reasons was when Allah subhanahu wa ta'ala tested Janabi Ibrahim. He said, O Ibrahim, in his dream, Nabi Ibrahim alayhi salam sees that Allah subhanahu wa ta'ala is commanding him to go and take Ismail and slaughter him. So as this dream, by the way, dreams are only hujjah for ma'sumin alayhi salam. When a Nabi sees a dream, then it is 100% correct. But when a non-ma'sum, a non-infallible person, a person who's fallible, who can sin,
So when me and you will see a dream, we are not meant to believe it 100%. Yes, sometimes it can also point towards something that is important. Khair, there was 3 tests that Allah subhanahu wa ta'ala took. One of them was regarding his wealth. One of them was regarding his own belief system and his own soul and his life. And the third one was the sacrifice or the test of his awlad, Janabi Ismail alayhi salam. So what is that Imam Sajjad alayhi salam is saying? He's saying, remember that wajib hajj upon you, that whole act that you perform when you go to Mecca. I am the son of Ibrahim, I am the son of Ismail, I am anabnu Makkata wa Mina, anabnu Zamzama wa Safa, anabnu man hamala rukna bi atraf al-rida. I am the one that is the son of the person that held the ghilaf of Kaaba, the cloth of Kaaba, because the key of the holy Kaaba was with who? Janabi Ibrahim and Janabi Ismail. So he's saying that everything that your religion holds dear, I am from them. I am the son of Mecca, I am the son of Mina. And then furthermore he says, أنا ابن خير من اعتذر وارتدى أنا ابن خير من اتلى واحتفى أنا ابن خير من طاف وسعى. I am from the person, the best person who's ever done sa'i, who's ever gone and done tawaf of the holy Kaaba, who's ever gone around, meaning performed hajj. I am that person. Furthermore, what does he say? أنا ابن خير من حج ولبى أنا ابن من حمل على البراق. And don't forget, I am the son of the person who was the rider upon Buraq. Now, which horse is this Buraq that Allah subhanahu wa ta'ala, when he called upon his Habib, his beloved Prophet, he said, Allah subhanahu wa ta'ala, Jibreel descended and he said, I brought this ride for you from Allah subhanahu wa ta'ala. He is calling you to him and he is asking you to come and meet him. That's when Allah subhanahu wa ta'ala's Prophet was sent, Buraq. And then what does the Imam say? He says, Humila ala al-buraqi fil hawa. That horse was no ordinary horse. That horse was the one that took me to the air and took me towards the skies. Don't forget, I am his son. And then he says, Anabnu man usriya bihi min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa. I am the son of that Prophet which ascended from the land to the skies. Min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa. From the masjid that was on the land to the masjid that's called Masjid al-Aqsa and was in the skies. And this incident or this event that happened was no ordinary event. Allah subhanahu wa ta'ala was calling his holy prophet, why don't you come? Let me show you certain things that I've never shown anyone. You are the one that's most beloved to me. And that's the event of Mi'raj. Mi'raj comes from Uruj, meaning he ascended. Now there's a point of dispute here. Some Sunni brothers will say, well, this Mi'raj was Ruhani. He didn't actually physically go and ascend. But it's very interesting how on the next page where it's mentioned that this Mi'raj or this ascending of the Holy Prophet to the skies when Allah subhanahu wa ta'ala called upon him, this was merely Ruhani. So his jism, his physical self was on the land, sleeping, but while sleeping, his soul went to Mi'raj. That's where on the next page it's very interesting. They say, but his shoelaces were untied. Whoever sleeps with his shoes on, for his shoelaces to be untied. That goes to show that this Mi'raj of the Holy Prophet was actually physical. And then the riwayah mentioned, as Jibreel alayhi salam followed the Holy Prophet towards the skies, he went all the way up with him to the first heaven, then the second, then the third, and then the fourth. When the fourth
heaven came, then the narration mentions the Nabi Muhammad alayhi salam is still going upward, and he turns around and he says, "Oh Jibrail, oh Gabriel, why are you not following me?" He says, "My nur is not allowing me to follow you anymore." I say Muhammad Mustafa is that nur where Jibrail's nur finishes, that's where he's still ascending with his shoes on. That's Muhammad Mustafa. Now once Muhammad Mustafa went on Mi'raj, and Imam Sajjad alayhi salam is making it clear, I am the son of that prophet, of that person that ascended. When Allah subhanahu wa ta'ala saw that his Habib had arrived, now just like any person or any friend would like to do, he would like to show you his property, he would like to show you what he owns, he would like to show you what he can do. Now when the Prophet arrives, he says, "Oh Muhammad, look, this person, the people that will worship me, the people that would believe in me, this is where they are going. This is Jannah, this is Jahannam. This is the consequence of the person that will backbite. This is the consequence of the person that will never pray. This is the consequence of the person who will drink and consume alcohol. This is the final destination of the person who keeps the wilayat of Amirul Mu'mineen." Now, as Allah subhanahu wa ta'ala is showing the Prophet all these things, amongst them, the Holy Prophet sees many malaika. Malaika meaning angels. Now, when he sees some angel, there's an angel who's in ruku'. All he's saying is Subuhun Quddusun Rabbul Malaikata wal Ruh. All he's doing is tasbih and tahleel. There's another malak he sees, another farishta, another angel. What's he doing? He's merely just in sajda. So they, some of the farishta, some of the angels have been in prostration forever. Some of the angels have been in ruku forever. Some of the farishta angels have been in qiyam, and that's the only duty. But Allah's Prophet says, I saw one angel that had 40,000 arms. And on those 40,000 arms, he had 40,000 hands with each arm. And with each arm of those had 40,000 fingers. And now when I asked, what's the purpose of this angel? That's when Janab Jibrail said, he said, we need this angel to count the ajr and the thawab for who? That person who sends salawat on Muhammad wa ali Muhammad. Allah. Allahu Akbar. Ya Rasulullah. Ya Ali. Ya Ali. Zindabad. Murda. Allahumma salli ala Muhammad. So the Holy Prophet turns around and he says, Jibrail, you need that one malak, that one angel to count all the thawab. Let me tell you, at one point when my mu'mineen, when the people, the Shi'ayan of Ali ibn Abi Talib sit together and recite the salawat loudly, they will with one salawat gain more than thawab, more thawab than this angel can ever count. This is the ajr and the thawab of reciting a salawat on Muhammad and Ali Muhammad. And I told you one thing, that Allah subhanahu wa ta'ala counts himself as a sharik, meaning that he says that I even participate in that. That is, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala. That means verily Allah and His malaika are sending their salawat on the Prophet. Imagine an act in itself, a righteous deed in itself, and a deed of ajr and sawab and reward that not only people are performing, but also Allah is performing. That's the ajr and thawab. Hence why we should also always read our salawats wherever we go. And ulama specifically will set time off a day, maybe whilst walking and whatnot. People recite 1,000 salawats a day. That's why, because they understand the ajr and the thawab. Now Imam Zain al-Abidin alayhi salam is saying what? Ana ibnu man humila ala al-buraq. I am the son of the rider of buraq.
في الهوى أنا ابن من أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. I am the son of that prophet who was brought from the land to Masjid al-Aqsa, from Masjid al-Haram that was on the land, on the ground, to Masjid al-Aqsa. Furthermore he says أنا ابن من بلغ به جبرائيل. I am the son of the person whom to Jibrail would come إلى صدرة المنتهى. أنا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. And when my Jad, my grandfather Muhammad reached near Allah subhanahu wa ta'ala, the only difference that was between Allah and my prophet was what? The distance of 2 arrows. Now, one thing I would like to explain here, Allah subhanahu wa ta'ala does not have a physical body. So if I was to say that there's 2 meters between me and this young fella here, well, then that's because there's a physical difference. I am sat here and he is there. This narration only points out that he was so close to wherever Allah subhanahu wa ta'ala wanted him to be, that this is a kinaya, it's metaphorically used. Not that Allah subhanahu wa ta'ala actually has a physical body, because Allah subhanahu wa ta'ala can't have a physical body. Why do I say that? Let me give you an example. When I say my phone, then this is my phone. And when I point towards something, or if I say my phone, then that has a specific body and a frame. And over and above that, that's no longer my phone. That's why even saying that Allah is upwards, that means Allah subhanahu wa ta'ala isn't downwards. That means Allah subhanahu wa ta'ala isn't right or left. No. So when you say that Allah subhanahu wa ta'ala is so close, that means that wherever he wanted his prophet to be, that's how close he was. But Allah does not have a body, because whoever has a shape or a body is deficient in its being. And Ali ibn Abi Talib said, my God is not deficient. My God doesn't have any naqs. Allah subhanahu wa ta'ala में कोई नक्स नहीं पाया जाता. وَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى أَنَّ ابْنُ مَنْ صَلَّى بِمَلَائِكَةِ السَّمَاءِ. I am the son of, hence inna Allah wa malaikatu, I am the son of who's the person that the malaika sends their salawat. And then he says أَنَ ابْنُ مَنْ أَوْحَى إِلَيْهِ الْجَلِيلُ مَا أَوْحَى. Interestingly, Imam alayhi salam says, I am the son of that person which Allah subhanahu wa ta'ala revealed upon whatever he revealed upon. Now it's interesting. Awha ma awha. This is what the Quran also says. فَأَوْحَى مَا أَوْحَى. Allah subhanahu wa ta'ala, when the Holy Prophet ascended to his heavens, then Allah reveals something upon him, whatever he revealed upon him. Now it's not actually mentioned that this ma, what is this ma exactly? What was revealed on the Prophet? Because we know that salah was revealed upon him, zakat was revealed upon him, the punishments, some of the ilm al-ghaib, everything was revealed upon the Prophet. But when it comes to this ayah, then why awha ma awha? Why not just mention whatever was revealed? Now if somebody was to ponder about it, this ma that we don't understand here was then clarified in Ghadir. Balligh ma unzila ilayka min rabbik. Oh my beloved Prophet, now go tell them whatever I had told you then. That's when he grabbed the hand of Amirul Mu'mineen alayhi salam and said, Awalastu awla bi anfusikum. Am I not superior to you yourselves, your anfus, your nafs, your souls? They said, Bala ya Rasulullah. And that's when he grabbed the hand of Amirul Mu'mineen, lifted it and said, Man kuntu mawlahu fahada aliyun mawla. Haydari. So what is Imam Sajjad alayhi salam saying? He's telling the crowd that, remember, I am the son of Ghadir.
I am the son of Wilayat Amir al-Mu'mineen. I am all that. I am no ordinary person. And then he says, Awha ma'awha anabnu Muhammadin al-Mustafa. Now Imam Sajjad alayhi salam is not shying away anymore. Before this, he's just telling people, you've never heard of Muhammad, you've never heard of Ali. I am telling you who they are. So he is mentioning all these fadail to build up, and now he's had enough. Now he said, listen, Ya ayyuhan nas, anabnu Muhammad المصطفى أنا ابن علي المرتضى أنا ابن من ضرب خراطيم الخلق حتى قالوا لا إله إلا الله. He says, listen, I am the son of Muhammad al-Mustafa, I am the son of Ali al-Murtada, I am Muhammad's son, I am Ali's son. But furthermore, listen, I am the one that's the son of the person that would take the swords and put them on the noses of the mushrikeen until they said La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad. I am the son. मैं उसका बेटा हूं जिसने मुशरिकीन के नाकों पर तलवार रख के मनवाया. कहो ला इलाहा. अच्छा, ये आम मुशरिकीन नहीं थे, ये वो मुशरिकीन नहीं थे कि जिन्होंने बहस और मुबाहिसा और मुनाजरे से मान लिया हो. ये वो थे जो दिल में जानते थे कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सच्चा है, लेकिन इसके बावजूद अपोजिशन में, मुकाबले में निकल आए. इसीलिए अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम मजबूर हो गए. एक और मकाम पे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, क्योंकि मौजू इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम है, इसीलिए मौला ने एक और मरतबा किसी और मकाम पे जुमला कहा, अनब्नु मन कातला बैन यदी रसूल बिसैफैन. जान लो, मैं सज्जाद उसका बेटा हूं, मेरा दादा वो अली है जो कि मोहम्मद मुस्तफ़ा के साथ किस अंदाज से जंग करता था, जो कि मोहम्मद मुस्तफ़ा के साथ कातला बैन यदै रसूल बिसैफैन. मैं आम अली का बेटा नहीं हूं, मैं उस अली, जंगजू अली का बेटा हूं जो दो दो तलवारें हाथ में लेके जंग के लिए चला जाता था. यानी मैं समझा कि नारा, जैसे मेरा माइक जो है ना बीच में रुक गया तो नारा भी रुकने वाला था. तो माशाल्लाह बहुत अच्छा नारा लगाया इस बच्चे ने. तो इंशाल्लाह तवज्जुहात मेरे साथ रखिएगा. मैं आम सज्जाद नहीं हूँ, मैं ज़ैनुल आबिदीन हूँ, मैं सैयदुस साजिदीन हूँ. लेकिन यहाँ पर मौला अपने बुजुर्गान का, अपने जद का तारुफ करवाने आए थे. मैं मोहम्मद का बेटा हूँ, मैं अली का बेटा हूँ, मैं मक्का, जिस मक्के में जाके तुम वाजिब हज करते हो, मैं उसका बेटा हूँ. मैं उस मदीने का बेटा हूँ कि जहाँ पर तुम्हारा रसूल दफन है. मैं आम नहीं हूं. यहां पर इमाम अलैहिस्सलाम फजाइल पढ़ रहे हैं अहले बैत अलैहिस्सलाम के, मोहम्मद के, अली के, और आगे चलते चलते दीगरान के भी पढ़ेंगे. लेकिन एक जुमला जनाब ज़हरा की फजीलत का भी मौला इंशाअल्लाह आगे जब यहां खुतबे की तरफ चलेंगे तो मौला बयान करेंगे. अज़ादारो, एक जुमला अर्ज करना चाहता हूं. इमाम अलैहिस्सलाम ने ये तमाम तर फजाइल पढ़े, मैं भी यहां पर मजलिस पढ़ रहा हूं. अच्छा, अभी इस मजलिस पढ़ते पढ़ते हालांकि इंसान को महसूस नहीं होता, तो कभी भी इंसान जब बोल रहा हो हाथों का इशारा बहुत बड़ा माना रखता है. मैं कहता हूं ये वो फसीह और बलीग इमाम था जिसने तब खुतबा दिया जब मौला के हाथ पसे गर्दन बंधे रहे. ये मेरे आका ज़ैनुल आबिदीन पसे गर्दन हाथ बंधे हुए हैं और खुद फरमाते हैं इब्न शहाब, 12 कैदी थे हम, लेकिन रस्सी एक थी. इससे मुराद आपने कभी सोचा क्या है कि मौला तो ऑलरेडी तौक में, बेड़ियों में, हथकड़ियों में, रस्सियों में जकड़े हुए हैं, लेकिन ये जो एक रस्सी जा रही है जो हर किसी के गले के इर्द गिर्द बंधी हुई है, इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि कुछ मर्द थे, कुछ ख़वातीन थीं और कुछ बच्चे थे. रिवायत में है, तारीख कहती है कि वो रस्सी कोई खुली रस्सी नहीं थी, बहुत तंग थी. अब जब भी सैयद सज्जाद कहते हैं कि मैं जितना अरसा इस रस्सी में चलता रहा उतनी देर तक मैं कमर सीधी ना कर पाया. जब भी थक के मैंने कभी कमर सीधी की तो बच्चों की रो रो की आवाज आती थी, इस कमर सीधी मत करें, हमारा गला घूंट रहा है, हमारा गला घुट रहा है. अज़ादारो, कैसे मज़ालिम ढाए गए अहले बैत अलैहिस्सलाम पे, और कैसी परवाह की मुसलमानों ने.
خیال رکھا. ایک روایت عرض کرنا چاہتا ہوں. کوفہ اور شام کے سفر میں ایک ساربان کہتے ہیں کہ جو کہ کسی اونٹ پہ سوار ہو, اس ساربان کہتے ہیں. ایک مرتبہ وہ آتا ہے اپنے اونٹ کو لے کے امام سجاد علیہ السلام کے اونٹ کے پاس. جب آتا ہے تو ایک مرتبہ مولا فرماتے ہیں کیا بات ہے, تو اپنے اونٹ کو میری طرف کیوں لے آیا؟ کہنے لگا مولا مجھے نہیں پتا, آپ ہی واضح کرتے. اب یہ فوج اشقیاء میں سے ہے. کہتا ہے یہ جو میرا اونٹ ہے یہ بار بار دوسرے اونٹوں کے پاس جا کے کچھ بات کرتا ہے. آپ اگر واقعاً وسیع رسول ہیں, اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندہ ہیں, تو اس اونٹ سے پوچھ کے بتائیے کہتا کیا ہے. عزادارو جملہ سنیے گا. انسانوں نے تو پرواہ نہیں کی, روتے روتے اس اونٹ نے اپنی زبان میں کہا سید سجاد میں کچھ نہیں, فقط ہر اونٹ کو یہ بتانے جا رہا تھا کہ خیال رکھنا تمہاری پشت پہ علی و بطول کی بیٹیاں ہیں, خیال کرنا تمہاری پشت پہ سکینہ ہے, خیال کرنا تمہاری پشت پہ زینب ہے, خیال کرنا تمہاری پشت پہ ام کلثوم ہے. عزادارو مسلمانوں نے تو خیال نہیں کیا. اور یہ مت سمجھیے گا ہر چیز مطیع امر مولا ہوتی ہے, ہر چیز, انسان بھی اور حیوان بھی. عزادارو انسان بھی اور حیوان بھی دونوں چیزیں جو ہے مطیع امر مولا ہوتی ہیں. اسی لیے میں نے کہا نا یہ اونٹ تھا خیال رکھنے والا. ایک اور حیوان ایسا تھا کہ جس نے روز عاشور جب حسین ابن علی رہوار پہ موجود تھے, ایک لعین نے جب نیزہ مارا, اب ذوالجناح نے محسوس کیا کہ حسین زین پہ سنبھل نہیں پا رہے. ایک طرف سے ٹانگ اٹھاتا ہے ذوالجناح, پھر دوسری طرف سے اٹھاتا ہے کہ کہیں حسین زمین پہ نہ جا گریں. روایت کہتی ہے کہ اب گھوڑے نے بالکل آرام سے اپنے آپ کو زمین پہ بٹھایا اور ایک جملہ کہا. عزادارو جو گریہ کرنے آیا ہے اس کے لیے یہی جملہ کافی ہے. جب ایک مرتبہ جو ہے زمین پہ بیٹھا تو اپنی زبان میں کہا حسین اب آپ آرام سے زین سے اتر جائیے. کہا کیوں ذوالجناح؟ اس وقت ذوالجناح نے اپنی زبان میں کہا مولا ابھی چند لحظوں بعد آپ ماں زہرا کے پاس جائیں گے, مولا میری شکایت مت کرنا, مولا میں نے اپنی طرف سے کوشش کی کہ آپ میری زین پہ رہیں, میرے پشت پہ سوار رہیں. عزادارو مسلمانوں نے پرواہ نہ کی, حیوانوں نے پرواہ کی. ساربان نے کہا اچھا اس اونٹ کو اتنی پرواہ ہے, آرام آرام سے. یہ قافلہ حسینی جب شام کی طرف چلا, یا اچانک ایک مرتبہ سید سجاد نے زینب کی چیخ سنی. جب جناب زینب کو دیکھا تو اب عزادارو جناب زینب آرام سے اونٹ سے نہیں بلکہ اپنے آپ کو اونٹ سے گرا کے زمین پہ, جب سید سجاد نے دیکھا کہا پھپھی اماں آپ مضطر کیوں ہیں, بے قرار کیوں ہیں, وجہ کیا ہے؟ تو ایک مرتبہ جناب بی بی زینب نے کہا سید سجاد میں دائیں بائیں دیکھ رہی ہوں, مجھے سکینہ نظر نہیں آ رہی. عزادارو امام سید سجاد علیہ السلام ایک مرتبہ ڈھونڈنے جب نکلے تو دیکھا دور سے کہ سکینہ موجود ہے, لیکن اب سکینہ کیا سالم حالت میں تھی؟ نہیں. سکینہ کا ایک ہاتھ اپنے رخسار پہ تھا اور ایک ہاتھ اپنے پہلو پہ تھا. کیوں عزادارو؟ جب سید سجاد نزدیک پہنچے آگے پوچھتے ہیں بہنا یہ تو بتا ایک ہاتھ تیرے رخسار پہ کیوں ہے, ایک ہاتھ تیرا پہلو پہ کیوں ہے؟ تو اس وقت جناب سکینہ کہتی ہیں بھیا بابا کا قاتل آیا تھا, اس نے اتنی زور سے تماچا مارا میرا رخسار زخمی ہو گیا. اس کے بعد مولا پوچھتے ہیں رخسار تو زخمی ہو گیا لیکن اے سکینہ بتا تو صحیح پہلو پہ تیرا ہاتھ کیوں ہے؟ وہ کہتی ہے اس لعین نے اپنا نجس پیر اتنا زور سے مارا کہ میری پسلی ٹوٹ گئی ہے. عزاداروں میں کہتا ہوں عجب قسمت ہے دادی اور پوتی کی, زہرا کی بھی پسلی ٹوٹی, سکینہ کی بھی پسلی ٹوٹی. کیا بس یہی مشترک بات ہے؟ نہیں. زہرا دروازے پہ جا کے کہتی تھی کل میرے حق کے لیے آنا, سکینہ گلی گلی جا کے کہتی تھی تھوڑا سا پانی دے
دے دو, میں پانی پیوں گی نہیں, جا کے سجاد کی ہتھکڑیوں پہ پھینکوں گی. کیا یہی مشترک بات ہے؟ کہا نہیں, جب بھی مظالم جھیلے تو جناب زہرا رو رو کے پکارتی تھی, بابا جان اپنی امت کو دیکھیے. سکینہ پہ جب بھی مظالم ڈھائے گئے تب سکینہ رو رو کے کہتی تھی, بابا سکینہ کو اکیلے. ماتم حسین. شام کا بازار عابد بیمار, شام کا بازار عابد بیمار, اور شام کا بازار عابد بیمار, شام کا بازار عابد بیمار. پاؤں میں بیڑی توق گرابا, شام کا بازار عابد بیمار, شام کا بازار عابد بیمار. ارے پاؤں میں بیڑی توق گرابا, شام کا بازار عابد بیمار, شام کا عابد. بھولے گا نہ وہ منظر نیزے پہ سرے سرور, بھولے گا نہ وہ منظر, بھولے گا نہ وہ منظر نیزے پہ سرے سرور, بھولے بے مخنا بے چادر بلوے میں پھپھی مادر, اور مجمع کفار عابد بیمار, شام کا عابد بیمار, شام کا بازار عابد بیمار. پاؤں میں بیڑی توق گرابا, شام کا بازار عابد بیمار, شام کا بازار کی زیبائی کوٹھوں پہ تماشائی, بازار کی زیبائی کوٹھوں پہ تماشائی, بازار کی زیبائی کوٹھوں پہ تماشائی, بازار کی زیبائی کوٹھوں پہ تماشائی. آدھا کی سفارائی اور عالم تنہائی, وہ بے کس و لاچار عابد بیمار, شام کا بازار, شام کا بازار عابد بیمار. پاؤں میں بیڑی توق گرابا, شام کا بازار عابد بیمار, شام کا بازار عابد بیمار. دربار میں سر اریاں آتے ہیں حرم گریاں, دربار میں سر اریاں آتے ہیں حرم گریاں, دربار میں سر اریاں آتے ہیں حرم گریاں, دربار میں سر اریاں آتے ہیں حرم گریاں. اٹھنے لگا ایک طوفان محشر کا ہے سامان, جنبش میں ہے دربار عابد بیمار, شام کا بازار عابد بیمار, شام کا بازار عابد بیمار. پاؤں میں بیڑی توق گرابا, شام کا بازار عابد بیمار, شام کا بازار عابد بیمار. حاکم نے یہ سن پایا تو اور ستم ڈھایا, حاکم نے یہ سن پایا تو
حاکم نے یہ سن پایا تو اور ستم ڈھایا، حاکم نے یہ سن پایا تو اور ستم ڈھایا، سرپوش کو سرکایا اور بچی کو دکھلایا، چلائی وہ ایک بار عابد بیمار شام کا بازار، عابد بیمار شام کا بازار، عابد بیمار پاؤں میں بیڑے توق گراں شام کا بازار، عابد بیمار شام کا بازار، عابد بیمار سر جا کے اٹھاؤں میں یا پاس بلاؤں میں، سر جا کے اٹھاؤں میں یا سر جا کے اٹھاؤں میں یا پاس بلاؤں میں، سر جا کے اٹھاؤں میں یا پاس بلاؤں میں، روداد سناؤں میں سینے سے لگاؤں میں، دیکھے بھرا دربار عابد بیمار شام کا بازار، بیمار شام کا بازار، بیمار پاؤں میں بیڑی توق گراں شام کا بازار، عابد بیمار شام کا بازار، جب بابا کا سر پایا دل بچی کا بھر آیا، جب بابا کا سر پایا دل بچی کا بھر آیا، جب بابا کا سر پایا دل بچی کا بھر آیا، جب بابا کا سر پایا دل بچی کا بھر آیا، ہر ظلم کو دوہرایا لوگوں نے جو سن پایا، آنکھیں ہوئی خوبار عابد بیمار شام کا بازار، عابد بیمار شام کا بازار، عابد بیمار پاؤں میں بیڑی توق گراں شام کا بازار، عابد بیمار شام کا بازار، بھولے گا نہ وہ منظر نیزے پہ سرے سرور، بھولے گا نہ وہ منظر نیزے پہ سرے سرور، بھولے گا نہ وہ منظر نیزے پہ سرے سرور، بھولے گا نہ وہ منظر نیزے پہ سرے سرور، بے مخنا و بے چادر بلوے میں پھپھی مادر اور مجمع کفار عابد بیمار شام کا بیمار شام کا بازار، عابد بیمار پاؤں میں بیڑی توق گراں شام کا بازار، عابد بیمار شام کا بازار، عابد بیمار زندہ میں انی سے غم کرتے ہیں حرم ماتم، زندہ میں انی سے غم کرتے ہیں زندہ میں انی سے غم کرتے ہیں حرم ماتم، زندہ میں انی سے غم کرتے ہیں حرم ماتم، ماں پوچھتی ہے پیغام کیوں آنکھ ہے یہ پرنم، کیا مر گئی دلدار عابد بیمار شام کا بازار، عابد بیمار شام کا بازار، عابد بیمار پاؤں میں بیڑی توق گراں شام کا بازار، عابد بیمار شام کا بازار، عابد پاؤں میں بیڑی توق گراں شام کا بازار، عابد بیمار شام کا بازار، یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین، متوجہ زیارت السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا علی ابن ابی طالب یا امیر المؤمنین،
السلام عليك يا خديجة الكبرى أم المؤمنين. السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا حسن بن علي المجتبى. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأحد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين. خصوصا سيدي مولاي أبو الفضل العباس بن أمير المؤمنين وأختك زينب وأم كلثوم وبنتك سكينة جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، ألمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا كابة الإيمان. السلام عليك يا إمامنا وإمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسحورك جميعا ورحمة الله وبركاته. ومن بزمانه اللهم كل وليك الوجد الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه وارزقه وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا